اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کی انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کے سامنے کاشانہ بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جانے والی کتاب الخصال، جو کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی ایک انتہائی خوبصورت کتاب ہے، اس کی جلد دوم کی ریڈنگ کے 70ویں پارٹ کو پیش کر رہی ہوں۔ ہم الحمدللہ 22ویں باب تک پہنچ چکے ہیں اور اس 22ویں باب میں ہم نے آپ کے سامنے 6 احادیث پیش کر دی ہیں۔ 22ویں باب میں احادیث 40 عدد سے 100 عدد تک کی بیان ہوئی ہیں۔ اب ہم پیج نمبر 333 تک پہنچ چکے ہیں اور حدیث نمبر ہے 7۔ اس شخص کے متعلق جس نے لونڈی خریدی اور ہر 40 دن میں اس سے ہم بستری نہ کرنے پر وہ فعل حرام کی مرتکب ہو گئی ہو۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ یعقوب ابن یزید نے محمد ابن ابراہیم کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے حسین ابن مختار سے، اس نے اسناد کے ساتھ حضرت سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے مرفوع روایت بیان کی۔ انہوں نے ایک طویل حدیث میں کہا، جو شخص کسی کنیز کو خریدے مگر ہر 40 دن میں اس سے ہم بستر نہ ہو اور وہ فعل حرام کی مرتکب ہو جائے تو اس کنیز کا گناہ اس مالک کے سر ہوگا۔ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسن صفار نے یعقوب ابن یزید کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے عثمان ابن عیسیٰ، اس نے کسی شخص سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص کسی لونڈی کو خریدے اور ہر 40 دن میں اس سے ہم بستری نہ کرے تو اس لونڈی کا گناہ اس مالک کے سر ہوگا۔ حدیث نمبر 8۔ شکاری کتے کی دیت 40 درہم ہے۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن عبداللہ برقی نے حسن ابن علی ابن فضال کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے عبداللہ ابن بکیر سے، اس نے عبدالعلا ابن عیون سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، کتاب علی کے شکاری کتے کی دیت 40 درہم ہے۔ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسن صفار نے احمد ابن محمد ابن خالد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے اپنے والد سے، اس نے ابی عمیر سے، اس نے ابراہیم ابن عبدالحمید سے، اس نے ولید ابن صبی سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شکاری کتے کی دیت 40 درہم ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خزیمہ کو اس بات کا حکم دیا تھا۔ حدیث نمبر 9۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے 2 کلموں کے درمیان اسے 40 سال کی مہلت دی۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابراہیم ابن مہزیار نے اپنے بھائی علی ابن مہزیار کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے عیسیٰ ابن محمد، اس نے ہمارے کسی ساتھی سے، اس نے عبداللہ ابن محمد سے، اس نے ابو جمیلہ سے، اس نے زرارہ سے نقل کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے 2 کفر آمیز کلموں میں، یعنی میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں اور میں تم لوگوں کے لیے اپنے علاوہ کسی کو خدا نہیں جانتا، کے درمیان اسے 40 سال کی مہلت دی اور اس کے بعد اسے دنیا اور آخرت میں اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ نیز اللہ کے حضرات موسیٰ اور ہارون کو یہ کہنے، یعنی یقیناً میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، میں نے اپنے پروردگار سے فرعون کے سلسلے میں سخت حجت کی، لہٰذا میں نے کہا، اے میرے پروردگار، کیا تو اس سے درگزر کر رہا ہے جبکہ وہ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کا بلند ترین پروردگار ہوں؟ تو اللہ نے کہا، اس قسم کی بات تم جیسا بندہ کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 10۔ وہ استغفار جس سے 40 گناہان کبیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محمد ابن علی ماجولیہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے چچا محمد ابن ابو القاسم نے احمد ابن ابی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی
کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو مومن دن اور رات میں 40 گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے اور وہ ندامت کی حالت میں کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام واسألہ ان یتوب علی، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ سے کہ نہیں ہے کوئی معبود بجز اس کے کہ وہ ہمیشہ سے زندہ اور قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا، کہ وہی آسمانوں اور زمین کو وجود بخشنے والا ہے اور وہ صاحب جلال و اکرام ہے۔ نیز میں اس سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میری توبہ قبول فرمائے، تو اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو شخص رات اور دن میں 40 سے زیادہ گناہ کبیرہ انجام دے اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں۔ حدیث نمبر 11، رحم 40 مشتوں تک ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن جعفر حمیری نے احمد ابن محمد ابن عیسیٰ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے حسن ابن علی ابن وشا سے، اس نے امام علی رضا علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے اجداد سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت مجھے آسمان کی سیر کروائی گئی تو میں نے ایک رحم دیکھا جو عرش سے معلق تھا اور اس رحم کی شکایت اپنے پروردگار سے کر رہا تھا، لہٰذا میں نے کہا تمہارے اور اس کے درمیان کتنی پشتوں کا فاصلہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا 40 پشتوں کا۔ حدیث نمبر 12، جب حضرت قائم عجل اللہ فرجہ شریف قیام کریں گے تو اللہ عز و جل ایک شیعہ کو 40 افراد کی قوت عطا کرے گا۔ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسن صفار نے حسن ابن علی ابن عبداللہ ابن مغیرہ کوفی کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے عباس ابن عامر قزبانی سے، اس نے ربی ابن مسلم محمد مسلمی سے، اس نے حسن ابن ثویر ابن ابو فاختہ سے، اس نے اپنے والد سے نقل کیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جب ہمارا قائم عجل اللہ فرجہ شریف قیام کرے گا تو اللہ شیعوں کے جسمانی عیوب کو برطرف کر دے گا، ان کے دلوں کو کوہ آہن کی مانند مضبوط کر دے گا اور ایک شیعہ کی قوت 40 افراد جتنی کر دے گا۔ نیز یہ لوگ زمین کے حکام اور اس کے بزرگان ہوں گے۔ حدیث نمبر 13، 40 حدیثیں حفظ کرنے والے کے متعلق۔ محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن حسن صفار نے علی ابن اسماعیل کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے عبداللہ دہقان سے نقل کیا اور کہا کہ ابراہیم ابن موسیٰ مرزوی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جس شخص نے اپنے روزمرہ پیش آنے والے دینی امور سے متعلق 40 حدیثیں حفظ کر لیں تو قیامت کے دن اللہ اسے عالم فقیہ محشور کرے گا۔ ابو الحسن طاہر ابن محمد ابن یونس نے حیات الفقیہ کے بلخ میں دیے گئے اجازے کے ذریعے مجھے خبر سنائی اور کہا کہ محمد ابن عثمان حروی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ جعفر ابن محمد ابن سوار نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ علی ابن حجر سعدی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعید ابن نجیع نے ابن جریح کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے عطا ابن ابو ریاح سے، اس نے ابن عباس سے نقل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو شخص سنت کی 40 حدیثیں حفظ کر لے تو میں روز قیامت اس کی شفاعت کروں گا۔ ابو الحسن طاہر ابن محمد ابن یونس نے مجھے خبر سنائی اور کہا کہ محمد ابن عثمان حروی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ جعفر ابن محمد ابن سوار نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عیسیٰ ابن احمد اسقلانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عروہ ابن مروان برقی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ربی ابن بدر نے ابان انس کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے جس شخص نے خوشنودی خدا اور داد آخرت کی خاطر اپنے دینی امور سے متعلق 40 حدیثیں حفظ کر لیں تو اللہ قیامت کے دن اسے عالم فقیہ محشور کرے گا۔ محمد ابن ہیثم عجلی، عبداللہ ابن محمد صوعغ اور علی ابن عبداللہ وراق نے مجھے خبر سنائی، وہ کہتے ہیں کہ حمزہ ابن قاسم علوی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حسین ابن شبل دقاق
نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو عبداللہ علی ابن محمد شادی نے علی ابن یوسف کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے حنان ابن سدیر سے نقل کیا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، جو شخص حلال حرام سے متعلق ہماری احادیث میں سے 40 حدیثیں حفظ کر لے تو قیامت کے دن اللہ اسے عالم فقیہ محشور کرے گا اور اسے عذاب نہیں دے گا۔ علی ابن احمد ابن موسیٰ دقاق، حسین ابن ابراہیم ابن احمد ابن حشام مکتب اور محمد ابن احمد سنانی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن عبداللہ اسدی کوفی ابو الحسین نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ موسیٰ ابن عمران نخعی نے اپنے چچا حسین ابن یزید کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے اسماعیل ابن فضل ہاشمی اور اسماعیل ابن زیاد سے، ان دونوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو جو وصیتیں کیں ان میں سے یہ وصیت بھی تھی کہ آپ نے فرمایا، اے علی، میری امت میں جو شخص 40 حدیثیں حفظ کر لے جبکہ اس کا مقصد خوشنودی خدا اور مقام آخرت ہو تو قیامت کے دن اللہ اسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ محشور فرمائے گا، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کون سی احادیث ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ، اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی پرستش مت کرو، نماز کو کامل وضو کے ساتھ بر وقت ادا کرو اور ان میں تاخیر مت کرو کہ بغیر کسی وجہ کے ان کو تاخیر میں ڈالنا اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اگر تمہارے پاس مال ہے اور تم مستطیع بھی ہو تو حج بیت اللہ کرو، اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو، ناحق یتیم کا مال مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، شراب مت پیو اور نہ ہی کوئی نشہ آور مشروب پیو، زنا مت کرو، اغلام بازی نہ کرو، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر نہ کرو، اللہ کی جھوٹی قسم مت کھاؤ، اسراف مت کرو، کسی کے حق میں جھوٹی گواہی مت دو، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا اجنبی، جو حق تم تک لایا جائے اسے قبول کر لو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ظالم کے آگے گھٹنے مت ٹیکو اگرچہ وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، خواہش نفسانی کی پیروی مت کرو، پاک دامن عورت پر تہمت مت لگاؤ، ریاکاری سے کام مت لو کہ ادنا ترین ریاکاری اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا ہے، پستہ قد کو اے پستہ قد کہہ کر مت کہو اور نہ ہی لمبے والے کو اے لمبا کہہ کر پکارو، جبکہ اس سے تمہارا مقصد اس کے عیب کو بیان کرنا ہو، اللہ کے کسی بھی مخلوق کا مذاق مت اڑاؤ، مصیبت اور آزمائش کے وقت صبر سے کام لو، اللہ نے جو نعمتیں تم کو عطا کی ہیں ان پر اس کا شکر ادا کرو، جب تم سے کوئی گناہ سرزد ہو تو اللہ کے عقاب سے اپنے آپ کو محفوظ مت سمجھو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اس لیے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس کا کوئی گناہ ہی نہیں، استغفار یعنی مغفرت طلب کرنا کے ساتھ ساتھ گناہوں پر اصرار مت کرو کہ اس طرح تم اللہ اور اس کے انبیاء اور رسولوں کا مذاق اڑانے والے ٹھہرو گے، یہ جان لو کہ جو چیز تم کو حاصل ہو گئی ہے وہ تم سے فوت نہیں ہوگی اور جو چیز تم سے کھو گئی ہے وہ تم کو حاصل ہونے سے رہی، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی ناراضگی کے در پہ مت ہونا، دنیا کو آخرت پر ترجیح مت دو کہ دنیا فانی ہے جبکہ آخرت باقی ہے، جس چیز پر قادر ہو اس میں اپنے بھائیوں کے لیے بخل سے کام مت لو، تمہارا باطن تمہارا ظاہر کی طرح ہونا چاہیے، مبادا تمہارا ظاہر اچھا ہو اور باطن قبیح، اس لیے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارا شمار منافقین میں سے ہونے لگے گا، جھوٹ مت بولو، جھوٹوں کے ساتھ میل جول مت رکھو، جب کبھی حق سنو تو طیش میں مت آؤ، حسب طاقت اپنے نفس، اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد اور اپنے پڑوسیوں کی تادیب کرو، جو علم تم نے حاصل کیا ہے اس پر عمل کرو، اللہ کی کسی مخلوق کے ساتھ بھی حق کے سوا اور سلوک مت کرو، رشتہ دار ہو یا اجنبی اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، جابر اور سرکش مت بنو، کثرت کے ساتھ تسبیح، تحلیل، دعا، موت کا ذکر، موت کے بعد جنت اور جہنم کو یاد کرو، قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرو، اس میں کہی گئی باتوں پر عمل کرو، مومنین اور مومنات کے ساتھ نیکی اور کرامت کو غنیمت جانو،
جس بات کا تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو، مومنین میں سے بھی کسی کے ساتھ بھی ایسا مت کرو۔ نیکی سے زچ مت ہو، کسی پر بوجھ مت بنو، اگر کسی کو نوازو تو اس پر احسان مت جتاؤ۔ دنیا تمہارے نزدیک قید خانہ ہونی چاہیے یہاں تک کہ اللہ تمہیں جنت عطا کرے۔ بس یہ ہیں 40 حدیثیں کہ میری امت میں سے جو کوئی بھی ان پر قائم رہے اور انہیں حفظ کر لے، وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا، اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک انبیاء اور اوصیاء کے بعد محبوب اور افضل ترین ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ اسے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ محشور کرے گا، اور یہ لوگ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ حدیث نمبر 14۔ مسجد کی حدود 40 ہاتھ اور اس کا پڑوس چاروں اطراف سے 40 گھروں پر مشتمل ہے۔ حسن ابن احمد ابن ادریس ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ میرے والد نے محمد ابن علی ابن محبوب کے ذریعے مجھ سے روایت بیان کی۔ اس نے محمد ابن حسین، اس نے حسین ابن علی ابن افضال سے، اس نے علی ابن عقبہ ابن خالد سے، اس نے اپنے والد عقبہ ابن خالد سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے اجداد سے نقل کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کی حدود 40 ہاتھ اور پڑوس چاروں اطراف کے 40 گھروں پر مشتمل ہے۔ حدیث نمبر 15۔ اس شخص کے متعلق جس کی عمر 40 سال یا اس سے زیادہ ہو، محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا محمد ابن حسن صفار نے ابراہیم ابن ہاشم کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ابن علی مقری سے، اس نے یحییٰ ابن مبارک سے، اس نے عبداللہ ابن جبلہ سے، اس نے اسحاق ابن عمار سے، اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے اجداد سے، انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص 40 سال کا ہو جاتا ہے وہ 3 چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، جنون، کوڑ اور برس۔ جو شخص 50 سال کا ہو جاتا ہے اللہ اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی نعمت سے نوازتا ہے۔ جو شخص 60 سال کا ہو جاتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے حساب میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ جو شخص 70 سال کا ہو جاتا ہے اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، برائیاں نہیں لکھی جاتی۔ جو شخص 80 سال کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور روئے زمین پر وہ مغفور ہو کر چلتا ہے۔ نیز ایسا شخص اپنے اہل خانہ کی شفاعت کروائے گا۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سلمہ ابن خطاب نے احمد ابن عبد الرحمن کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے اسماعیل ابن عبد الخالق سے، اس نے محمد ابن طلحہ سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل 70 سالہ کا اکرام فرماتا ہے اور 80 سالہ سے حیا کرتا ہے۔ محمد ابن حسن نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن ادریس نے محمد ابن احمد ابن یحییٰ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے محمد ایک نسخے میں ابن ہے سندی سے یا سندی سے، اس نے علی ابن حکم سے، اس نے داؤد ابن نعمان سے، اس نے سیف تمار سے، اس نے ابو بصیر سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ 33 سال کا ہوتا ہے تو اپنی قدرت اور طاقت کی اوج کو پہنچ جاتا ہے، جب 40 سال کا ہوتا ہے تو اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، جب 41 سال کا ہوتا ہے تو وہ نقصان میں ہوتا ہے، اور 50 سالہ کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ محتضر کی طرح ہو کہ جس کے لیے موت واقع ہونے والی ہو۔ انہی اسناد کے ساتھ داؤد ابن نعمان نے سیف کے ذریعے، اس نے ابو بصیر سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب تک انسان 40 سال کا نہ ہو جائے وہ وسعت میں ہے، البتہ جب 40 سال کا ہو جاتا ہے اللہ عز و جل اس کے ایک نسخے میں فرشتوں ہے، دونوں فرشتوں کی جانب وحی کرتا ہے، اس کے دونوں فرشتوں کی جانب وحی کرتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو ایک طویل عمر عطا کی، لہٰذا تم دونوں اب اس کی ساتھ سخت شدت اور سختی سے کام لو، اس کی نگرانی کرو، اس کا عمل خواہ قلیل ہو یا کثیر، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، لکھ لو۔ کہا
امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ اب محتاط رہو کہ تمہارے پاس کوئی عذر نہیں، حالانکہ 40 سالہ شخص 20 سالہ شخص سے زیادہ عذر کا حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ ان دونوں کو طلب کرنے والا ایک ہی ہے اور وہ ان سے کسی سے بھی غافل نہیں، لہٰذا عمل کرو کہ تمہارے آگے ہولناکی ہے اور فضول باتوں سے دور رہو۔ احمد ابن محمد ابن یحییٰ عطار نے ہم سے روایت بیان کی، کہا کہ ابو محمد ابن احمد نے عباس ابن معروف کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے عبد الرحمن ابن ابی نجران سے، اس نے محمد ابن ابو القاسم سے، اس نے علی ابن مغیرہ سے نقل کیا کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب انسان 40 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اسے 3 بیماریوں سے امان دیتا ہے، جنون، کوڑ اور برص۔ جب 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے حساب میں تخفیف کرتا ہے، جب 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے رجوع کی نعمت سے نوازتا ہے، جب 70 سال کا ہو جاتا ہے تو آسمان کے رہنے والے اس سے محبت کرتے ہیں، جب 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی نیکیوں کو لکھنے اور برائیوں کو نہ لکھنے کا حکم دیتا ہے، جب 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کا شمار اللہ کی زمین میں اس کے اسیروں میں ہونے لگتا ہے۔ ایک اور روایت میں منقول ہے کہ جب 100 سال کا ہوتا ہے تو یہ رذیل ترین عمر ہے، نیز روایت نقل کی گئی ہے کہ رذیل ترین عمر یہ ہے کہ اس کی عقل 7 سال بچے کی سی ہو جائے۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے سلمہ ابن خطاب کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے علی ابن حسین سے، اس نے احمد ابن محمد مؤدب سے، اس نے عاصم ابن حمید سے، اس نے خالد قلانسی سے نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بوڑھے شخص کو لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال لوگوں کے سامنے کی بیرونی سمت اور اس کے حوالے کر دیا جائے گا، اور وہ لوگ اس میں صرف بدکاریاں ہی دیکھیں گے اور یہ اس پر سخت اور طولانی ہوگا، لہٰذا کہے گا اے میرے پروردگار کیا تو مجھے جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا؟ تو خدائے جبار جل جلالہ کہے گا اے شخص مجھے تم کو عذاب میں مبتلا کرنے سے حیا آ رہی ہے، جبکہ دنیا میں تم نماز پڑھا کرتے تھے، اے فرشتوں تم اسے جنت میں لے جاؤ۔ ابو سعید محمد ابن فضل نے محمد ابن اسحاق مذکر کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی اور کہا، ابو العباس محمد ابن یعقوب اعصم نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ بکر ابن سہل دمیاتی نے نے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبداللہ ابن مہاجر ایک نسخے میں ابن زبی تحیتی ہے، زبی نجیبی، عبداللہ ابن مہاجر زبی نجیبی نے ہم سے روایت بیان کی اور ایک نسخے میں زبی تحیتی ہے کہ کہا کہ ابن وہب نے جعفر ابن میسرہ کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے زید ابن اسلم سے، اس نے انس سے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ادھیڑ عمر شخص ایسا نہیں جو 40 سال کا ہو جائے مگر یہ کہ اللہ اس سے 3 قسم کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، جنون، کوڑ اور برص، لہٰذا جب وہ 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا حساب نرمی سے کرتا ہے، جب وہ 60 سال کا ہو جاتا ہے اللہ اس کو اپنی جانب رجوع کی نعمت سے نوازتا ہے جو اللہ کی محبت اس کی رضا کا سبب بنتا ہے، جب وہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے دوست رکھتا ہے اور آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، جب وہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، اس کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے، جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کا شمار اللہ کی زمین میں اس کے اسیروں میں ہونے لگتا ہے، نیز وہ اپنے اہل خانہ کی شفاعت کروائے گا۔ ابو احمد محمد ابن جعفر بندار فقیہ نے فرغانہ میں ہم سے روایت بیان کی اور کہا، ابو العباس حمادی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن علی صوانی مکی نے مکے میں ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابراہیم ابن منظر خزامی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبداللہ ابن محمد ابن حسین نے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عمر ابن عثمان نے انس ابن مالک کے ذریعے سے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں کوئی ادھیڑ شخص عمر شخص ایسا نہیں جو 40 سال کا ہو جائے مگر یہ کہ اللہ اس سے 3 قسم کی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، جنون، کوڑ، برص، لہٰذا جب وہ 50 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا حساب نرمی سے کرتا ہے، جب وہ 60 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو اپنی جانب رجوع کی نعمت سے نوازتا ہے جو اللہ کی محبت کا سبب بنتا ہے، جب وہ 70 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے دوست رکھتا ہے اور آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں،
جب وہ 80 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے جبکہ اس کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس سے کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کا شمار اللہ کی زمین میں اس کے اسیروں میں ہونے لگتا ہے، نیز وہ اپنے اہل خانہ کی شفاعت بھی کروائے گا۔ حدیث نمبر 16، 40 حج کرنے والے کا ثواب۔ میرے والد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ سعد ابن عبداللہ نے محمد ابن حسین ابن ابو خطاب کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی، اس نے جعفر احول سے، اس نے زکریا موصلہ کوکب الدوام یا کوکب الدم سے نقل کیا کہ میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا، جو شخص 40 حج کرے اس سے کہا جائے گا کہ جس کی چاہتے ہو شفاعت کروا لو، نیز اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا کہ وہ اس میں سے داخل ہوگا، اور وہ بھی کہ جس کی اس نے شفاعت کروائی ہوگی۔ حدیث نمبر 17، امیر المومنین علیہ السلام کا حضرت ابو بکر پر 43 خوبیوں کے ذریعے حجت قائم کرنا۔ احمد ابن حسن قطان نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ عبد الرحمن ابن محمد حسنی نے ہم سے روایت بیان کیا اور کہا کہ ابو جعفر محمد ابن حفظ خثعین یا خثعمی نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ حسن ابن عبد الواحد نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن ثعلبی نے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا کہ احمد ابن عبد الحمید نے مجھ سے روایت بیان کی اور کہا کہ حفظ ابن منصور عطار نے ہم سے روایت بیان کی اور کہا کہ ابو سعید وراق نے اپنے والد کے ذریعے ہم سے روایت بیان کی۔ اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے اپنے والد بزرگوار علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام سے انہوں نے اپنے جد سے نقل کیا کہ جب لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی تو حضرت علی سے دستکش ہو گئے، تو حضرت ابو بکر ہمیشہ حضرت علی کے سامنے خوش روئی کے ساتھ ملتے تھے، لیکن وہ انہیں دل تنگ پاتے تھے، لہٰذا یہ بات حضرت ابو بکر کو گراں گزری تو انہوں نے آپ سے ملنا چاہا تاکہ اس طرح آپ کے دل کے حال کو بھی جان لیں اور معذرت کر لیں کہ لوگوں نے ان کو متفقہ طور پر منتخب کر لیا اور امرامت ان کی گردن میں ڈال دیا، امر امت ان کی گردن میں ڈال دیا، جبکہ ان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اور وہ اس چیز سے پرہیز کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خلوت کا تقاضا کیا۔ انہوں نے کہا، اے ابوالحسن، جو کچھ ہوا نہ میں اس پر راضی تھا اور نہ ہی مجھے اس میں کوئی دلچسپی تھی، نہ میں نے لالچ سے کام لیا اور نہ ہی امت کی اہم اور ضروری باتوں میں مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے، اس کے علاوہ نہ میرے پاس مالی قوت ہے اور نہ ہی خاندانی، مزید یہ کہ میں یہ خلافت کسی کے ہاتھ سے چھیننا نہیں چاہتا تھا، تو پھر آپ مجھ سے دل تنگ کیوں ہیں جبکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اور آپ میرے اس فعل سے کراہت کا اظہار کیوں کرتے ہیں اور اس سے بدبین کیوں ہیں؟ پہلی حجت، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہاں پہ ہیڈنگز آ رہی ہیں جو کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ پہلی حجت، آپ نے فرمایا کہ جب تم کو اس میں دلچسپی نہیں تھی تو اس بات پر تمہیں کس چیز نے مجبور کیا، جبکہ نہ تم کو لالچ تھی اور نہ ہی تمہیں اپنے آپ پر بھروسہ ہے کہ تم اس کو قائم رکھ سکو گے اور امت کی ضروریات کو پورا کر سکو گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس حدیث کی وجہ سے کہ جو میں نے رسول خدا سے سنی تھی کہ اللہ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، اور جب میں نے ان کو یکجا دیکھا تو میں نے حدیث نبوی کی پیروی کر لی، جبکہ مجھے اس بات کا خیال نہیں تھا کہ یہ ہدایت کے برخلاف جمع ہوں گے، اس لیے میں نے ان کی دعوت کو لبیک کہا، اور اگر مجھے یہ علم ہوتا تو ان میں کوئی بھی خلاف ورزی سے کام لے گا تو میں اس سے باز رہتا۔ ہیڈنگ، دوسری حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم نے ابھی اس حدیث نبوی کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ میری امت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، تو کیا میں اسی امت کا فرد ہوں یا نہیں؟ انہوں نے کہا، بالکل۔ تیسری حجت، حضرت علی نے فرمایا، کیا تمہارے خلاف کھڑے ہونے والے گروہ کے افراد حضرت سلیمان، عمار، ابو ذر، مقداد، قیس ابن عبادہ اور ان کے ہمراہ انصار امت محمدی میں سے نہیں تھے؟ انہوں نے کہا، یہ لوگ بھی امت میں سے ہیں۔ چوتھی حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، پھر تم حدیث نبوی کو حجت کیسے قرار دے سکتے ہو جبکہ مذکورہ افراد جیسی ہستیوں نے تمہاری مخالفت کی، حالانکہ نہ کسی امتی کو ان پر کسی قسم کا کوئی اعتراض ہے اور نہ ہی ان کے صحابی رسول ہونے میں کوئی شک،
نیز انہوں نے اپنی خیر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے کہا مجھے ان کی مخالفت کا علم اس وقت ہوا جب بیعت منعقد ہو چکی تھی، اور مجھے ڈر تھا کہ اگر میں ان سے خلافت کو لوٹا دوں تو مبادہ بات بڑھ جائے گی اور لوگ دین سے پھر جائیں گے۔ پھر اسی طرح آپ لوگوں کی مخالفت کرنا، یہاں تک کہ آپ حضرات میری موافقت میں آ جاتے، یہ امت کے لیے زیادہ آسان اور بہتر تھا بنسبت یہ کہ وہ آپس میں لڑ مرتے اور کافر ہو جاتے۔ نیز مجھے اس بات کا بھی علم تھا کہ آپ ان کی بقا اور ان کے دین کی بقا میں مجھ سے کمتر نہیں ہیں۔ پانچویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے کوئی شخص اس خلافت کا حقدار بنتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا وفادار ہو، زبانی جمع خرچ نہ کرے، بے جا داد و حشم سے کام نہ لے، نیک سیرتی، اظہار عدل، کتاب و سنت کا علم، اور دنیا میں زہد کے ساتھ قضاوت، دنیا میں کم رغبت کرے، مظلوم کو ظالم سے انصاف دلوائے، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا اجنبی، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ چھٹی حجت، حضرت علی نے فرمایا اے ابو بکر، میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ تمہیں یہ خوبیاں اپنے آپ میں نظر آتی ہیں یا میرے اندر؟ انہوں نے کہا آپ میں پائی جاتی ہیں اے ابو الحسن۔ ساتویں حجت، حضرت علی نے فرمایا اے حضرت ابو بکر، میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ تمام مسلمانوں میں سب سے پہلے رسول خدا کو کس نے لبیک کہا تھا، تم نے یا میں نے؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ نے۔ آٹھویں حجت، حضرت علی نے فرمایا کہ میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ تمام امت کے لیے حج کے دوران سورہ برات یعنی سورہ توبہ کا اعلان کس نے کیا تھا، میں نے یا تم نے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے۔ نویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ غار والے روز رسول خدا کو میں نے بچایا تھا یا تم نے؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں بلکہ آپ نے۔ 10ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ آیا زکوٰۃ میں اللہ کی جانب سے رسول خدا کی ولایت کے ساتھ میری ولایت کا تذکرہ ہے یا تمہاری ولایت کا؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ کی۔ 11ویں حجت، حضرت علی نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ یوم غدیر کی حدیث نبوی کے مطابق میں تمہارا اور ہر مسلمان کا ولی ہوں یا تم؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ۔ 12ویں حجت، حضرت علی نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ رسول خدا کی وزارت اور حضرت موسیٰ اور ہارون کی نسبت کی مثال میرے لیے مخصوص ہے یا تمہارے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ کے لیے۔ 13ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ نصارہ کے مشرکین سے مباہلے کے روز رسول خدا میرے اہل خانہ، میری اولاد کے ہمراہ باہر نکلے تھے یا تمہارے گھر والوں اور اولاد کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ۔ 14ویں حجت، حضرت علی نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ پلیدی سے تطہیر کی آیت یعنی آیت تطہیر میرے اہل خانہ، میری اولاد کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا تمہارے گھر والوں اور تمہارے اولاد کے بارے میں؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ اور آپ کے گھر والوں کے بارے میں۔ 15ویں حجت، حضرت علی نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ قصہ کے دن رسول خدا نے یہ دعا اے میرے اللہ، یہ میرے اہل بیت میں انہیں آگ سے دور رکھ، میرے اہل خانہ، میری اولاد کے لیے تھی یا تمہارے؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ کے اہل خانہ اور آپ کی اولاد کے لیے۔ 16ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ اس آیت یوفون بالنذر ویخافون یوم کان شر مستطیرا، منتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ سورہ دہر کی آیت نمبر 7 کا مقصود میں ہوں یا تم؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ۔ 17ویں حدیث، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ وہ نوجوان میں ہوں کہ جس کے لیے آسمان سے ندا آئی نہیں ہے کوئی تلوار مگر ذوالفقار اور نہیں ہے کوئی جوان مگر علی، یا تم ہو یا میں؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ ہیں۔ 18ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ نماز کو بر وقت ادا کرنے کے لیے سورج کو تم نے پلٹایا تھا اور اس کے بعد وہ غروب ہوا یا میں نے ایسا کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ نے۔ 19ویں حجت،
حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ خیبر کے دن رسول خدا نے اپنا پرچم تمہیں سونپا تھا اور اللہ نے اس پر پرچم دار کو فتح دی تھی، یا وہ پرچم دار میں ہوں یا تم؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ ہیں۔ 20ویں حجت، حضرت علی نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ کیا عمر ابن عبدود کو قتل کر کے رسول خدا اور مسلمانوں کے غم و اندوہ کو تم نے دور کیا تھا یا میں نے؟ انہوں نے کہا بلکہ آپ نے۔ 21ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ کیا وہ تم ہو کہ جسے رسول خدا نے رسالت کا امین بنایا تھا تاکہ وہ جنوں تک پہنچا دے، اور یا وہ میں ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ ہیں۔ 22ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ رسول خدا نے یہ کہہ کر کہ حضرت آدم سے تمہارے باپ تک میں اور تم نکاح سے پیدا ہوئے ہیں نہ کہ زنا سے، حضرت آدم سے حضرت عبد المطلب تک تمہاری پاکیزگی کو بیان کیا تھا یا میری پاکیزگی کو بیان کیا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ کی طہارت کو بیان کیا تھا۔ 23ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ آیا رسول خدا نے مجھے منتخب کر کے اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے میری شادی کروا کر کہا تھا کہ اللہ نے تمہاری شادی کروائی یا وہ تم تھے؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ وہ آپ ہیں۔ 24ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ نبی کی ریاحین حسن اور حسین کا باپ میں ہوں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بہتر ہے، یا وہ تم ہو؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ ہیں۔ 25ویں حجت، حضرت علی نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ جنت میں تمہارے بھائی کو 2 پروں پر آراستہ کیا گیا ہے کہ جن سے وہ فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، یا میرے بھائی کو؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ کے بھائی کو۔ 26ویں حجت، حضرت علی نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ رسول خدا کے قرضوں کی ضمانت لے کر حج کے موقع پر ان کی ادائیگی کی ندا میں نے دی تھی یا تم نے؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ نے۔ 27ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ جب رسول نے اپنے پاس موجود پرندے کو کھانا چاہا تو یہ دعا میرے لیے کی تھی کہ اے میرے اللہ، میرے بعد تیرے نزدیک محبوب ترین مخلوق کو میرے پاس بھیج دے، یا تمہارے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ کے لیے۔ 28ویں حجت، حضرت علی نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ رسول خدا نے ناقصین، مارقین اور قاسطین کو تعویل قرآن کے مطابق قتل کرنے کی خوشخبری مجھے دی تھی یا تمہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ کو۔ 29ویں حجت، حضرت علی نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے سچ بتاؤ کہ رسول خدا کے آخری کلام کے موقع پر حاضر ہونے والا، ان کے غسل اور دفن کی ذمہ داری پورا کرنے والا میں ہوں یا تم؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ۔ 30ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے سچ بتاؤ کہ رسول خدا نے یہ کہہ کر کہ علی تم میں سب سے بہتر قاضی ہے، سب سے بہترین قاضی ہے، علم قضاوت میں لوگوں کی رہنمائی میری طرف کی تھی یا تمہاری جانب؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ کی طرف کی تھی۔ 31ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے سچ بتاؤ کہ رسول خدا نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنے ساتھیوں کو مجھے امیر کہہ کر سلام کرنے کا حکم دیا تھا یا تمہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ کو۔ 32ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ رسول خدا سے قرابت داری میں مجھے سبقت حاصل ہے یا تم کو؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ کو۔ 33ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے سچ بتاؤ کہ بوقت ضرورت رسول خدا کو 1 دینار تم نے ہبہ کیا تھا، جبرائیل نے تمہاری بیعت کی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کی مہمان نوازی تم نے کی تھی یا میں تھا؟ راوی کہتا ہے اس موقع پر حضرت ابوبکر روتے ہوئے کہنے لگے نہیں بلکہ وہ شخص آپ ہی ہیں۔ 34ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ بتاؤ کہ رسول خدا نے کعبے کے بتوں کو برطرف کرنے اور انہیں توڑنے کے لیے جس شخص کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا تھا، یہاں تک کہ اگر وہ چاہتا تو افق آسمان پر پہنچ جاتا، وہ تم ہو یا میں ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ ہیں۔ 35ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے سچ بتاؤ کہ رسول خدا نے تمہارے بارے میں فرمایا کہ تم دنیا اور آخرت میں میرے پرچم دار ہو یا میرے بارے میں؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ کے بارے میں۔
36ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے سچ بتاؤ کہ جب رسول خدا نے ان کی مسجد میں ان کے اور تمام اصحاب اور اہل خانہ کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس وقت جس شخص کے دروازے کو کھلے رہنے کا حکم دیا تھا اور اس کے لیے وہ سب کچھ حلال رکھا تھا، جو شخص جو آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حلال تھا، وہ میں ہوں یا تم ہو؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ ہیں۔ 33ویں حجت، حضرت علی نے فرمایا میں تم کو خدا کی 37ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے سچ بتاؤ کہ رسول خدا کے ساتھ رازداری کی باتیں کرنے سے پہلے صدقہ دے کر آپ کے ساتھ رازداری کی باتیں کرنے والا وہ شخص کون تھا، تم یا میں، کہ جب اللہ عز و جل نے ایک قوم پر عتاب کیا تھا لہٰذا فرمایا تھا کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنے تخلیہ سے پہلے کچھ صدقہ کرو؟ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 13۔ انہوں نے کہا نہیں آپ۔ 38ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے سچ بتاؤ کہ رسول خدا نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے باتیں کرتے ہوئے یہ کس شخص سے فرمایا تھا کہ یہ بارے میں فرمایا تھا کہ میں نے تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کروائی ہے جو لوگوں میں سب سے پہلے ایمان لایا اور اسلام لانے میں سب سے پہلے اسی کو ترجیح حاصل ہے، میرے بارے میں یا تمہارے بارے میں؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ آپ کے بارے میں۔ پس حضرت علی علیہ السلام اسی طرح اپنے ان مناقب اور فضائل کو گنواتے رہے جو اللہ عز و جل نے صرف آپ کو عطا فرمائے تھے، نہ کہ حضرت ابو بکر کو یا کسی اور کو۔ اور آپ علیہ السلام سے حضرت ابو بکر کہتے تھے کہ انہیں یا ان سے ملتے جلتے فضائل کا حامل ہی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امور کی باغ ڈور سنبھالنے کا حقدار ہے۔ تو حضرت علی نے ان سے کہا 39ویں حجت، تو پھر وہ کون سی چیز ہے جس نے تم کو فریب میں مبتلا کیا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے انحراف کیا، جبکہ تم ان خوبیوں سے عاری ہو جو ان کے دین کے لوگوں کے لیے ضروری ہیں؟ حضرت ابو بکر رونے لگے اور کہا اے ابو الحسن، مجھے آج کے دن مہلت دے دو تاکہ میں اپنی حالت پر غور و فکر کروں اور ان باتوں پر بھی جو آپ نے بیان کی ہیں۔ 40ویں حجت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں مہلت حاصل ہے اے حضرت ابو بکر۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ پورے دن اور رات کا وقت تنہائی میں گزارا اور کسی کو ملنے کی اجازت نہ دی۔ حضرت عمر لوگوں میں آنا جانا کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے یہ سن لیا تھا کہ حضرت ابو بکر حضرت علی سے خلوت میں مل چکے ہیں۔ بہرحال جب رات کو سوتے میں انہوں نے خواب دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محفل میں مجسم ہو کر تشریف لائے ہیں، تو حضرت ابو بکر آپ کو سلام کرنے کی غرض سے کھڑے ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے کسی ایسی بات کا حکم دیا تھا جسے میں نے انجام نہیں دیا ہو؟ رسول نے فرمایا کیا میں تم کو جواب سلام دوں جبکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول، ایک نسخے میں یہ ہے کہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نسخے میں یہ ہے کہ اور اللہ اور اس کے رسول کے دوستوں سے دشمنی کی ہے، حق اس کے حقدار کو واپس کر دو۔ انہوں نے کہا کہ اس کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے تم کو سرزنش کی ہے وہ علی ہے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے انہیں ان کا حق واپس کر دیا، لہٰذا وہ صبح وہ رو رہے تھے اور حضرت علی سے کہنے لگے اپنا ہاتھ آگے کرو، پھر آپ کی بیعت کی اور امر خلافت آپ کے حوالے کر دیا۔ نیز کہا مسجد میں جا کر لوگوں کو میرے رات کا خواب اور ہم دونوں کے درمیان جو کچھ ہوا اسے بیان کر دو، اس طرح مجھے اس معاملے سے چھٹکارا دو اور اب یہ خلافت میں تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان سے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چل دیے جبکہ ان کا رنگ متغیر تھا۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت عمر سے ہو گئی اور وہ انہی کی تلاش میں تھے، لہٰذا کہنے لگے اے خلیفہ رسول خدا، آپ کا کیا حال ہے؟ حضرت ابو بکر نے ان کو وہ سب کچھ بتا دیا، اپنی رائے، اپنا خواب اور اپنے اور حضرت علی کے درمیان ہونے والی باتیں بھی۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں اے رسول خدا کے خلیفہ، تم پر بنی ہاشم کا سحر کا اثر ہو گیا ہے اور یہ ان کا کوئی پہلا جادو تو ہے نہیں۔ بس اسی طرح کی مسلسل گفتگو کے ذریعے انہوں نے حضرت ابو بکر کی رائے بدل دی،
چنانچہ ان کے ارادے کی پختگی ختم ہو گئی اور وہ بھی ان کی باتوں میں دلچسپی لینے لگے، لہٰذا انہوں نے خلافت کو سنبھالنے اسی پر قائم رہنے کو کہا۔ حضرت علی علیہ السلام مقررہ وقت پر مسجد میں تشریف لائے تو کسی کو بھی وہاں پر نہ پا کر آپ کو ان کی طرف سے شر کا احساس ہو گیا، لہٰذا آپ رسول خدا کے قبر کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور وہاں سے حضرت عمر کا گزر ہوا تو انہوں نے کہا، اے علی، تم اپنے مقصد کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے بات کو درک کر لیا اور کھڑے ہو کر وہاں سے اپنے گھر کو چل دیے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ یہ باب کافی طویل باب ہے کیونکہ اس میں عدد 100 تک کی احادیث کو شامل کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آگے حدیث نمبر 18 آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی اور صفحہ ہے 347۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔